پوری دنیا کے مالک اگر آپ ہو جائیں تو آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پیر رکھنے کی جگہ بھی اگر جنت میں تمہیں مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے کیا ہے؟ بھاری ہے، زیادہ ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام اسلامی بھائیو، ساتھیو عزیزو، اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کے تقریباً 37 آیات، بلکہ 37 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج 38، 39، 40، 41 اور 42 یہ 5 آیات انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے آیت نمبر 38 اور 39 کا تعلق پچھلی آیات سے ہیں، تاکہ ترجمہ منضبط ہو سکے۔ ان آیات کا ترجمہ پچھلی آیات کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم کا سجدہ کرو تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ صحیح قول کے مطابق ابلیس جناتوں میں سے تھا، لیکن ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس آرڈر اور حکم میں وہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا ہے آدم اور حوا، آدم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر مزے سے رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انہیں بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، شیطان نے انہیں بہلایا پھسلایا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں وہاں سے نکال دیے گئے۔ اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ زمین پر، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور زمین کے اندر تمہارے لیے ایک مقرر وقت اور فائدہ اٹھانے کا ٹھکانہ اور جگہ ہے، یعنی زمین کے اندر تم فائدہ اٹھاؤ گے اور ایک مقررہ وقت تک ٹھہرے رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، کیونکہ غلطی اور خطا ہو گئی تھی تو اس کی معافی کیسے ملے، اس کے لیے انہوں نے اللہ رب العالمین سے چند کلمات سیکھ لیے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 38 کے اندر، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ تم لوگوں نے میرے منع کرنے کے بعد بھی اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، ان کے ساتھ ساتھ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ چلے جاؤ، کہاں سے؟ اس جنت سے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، حبوط کہتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے، حبوط کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو اس کو حبوط کہتے ہیں۔ تم لوگ
اوپر سے نیچے چلے جاؤ یعنی جنت سے نیچے چلے جاؤ سارے کے سارے لوگ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب کبھی تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا تو اگر تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے ہدن ہدایت، جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، اور ہدایت سے مراد الانبیاء والرسول والبیان کہ انبیاء آئیں رسول آئیں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب آئے، زمین پہ جاؤ وہاں رہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء رسول اور بیان اور کتابیں آ جائیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کیا جانے کے بعد، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کو کہا، آدم اور اس کے ذریعے سے جتنی اولاد پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ زمین پہ چلے جاؤ. چونکہ زمین پر رہو گے اور اولاد کا سلسلہ بڑھے گا تو انبیاء اور رسول جب بھی آئیں گے تمہارے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور اس کا معنی یہ کہ انبیاء اور رسول آئیں، کتابیں آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کا دو معنی بیان کیا گیا ہے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا فیوچر اور مستقبل میں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا فیوچر اور مستقبل میں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غم کریں گے، رنجیدہ ہوں گے ان چیزوں پر جو فوت ہو چکی ہیں. جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر فیوچر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو کچھ گزر چکا ہے اس پر وہ غم کریں گے اور حزن و ملال کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ لا خوف علیہم فی الدنیا دنیا میں ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون فی الآخرہ اور آخرت میں وہ غمگین نہیں ہوں گے. اور اسی طرح کا معنی اللہ تعالیٰ نے دوسری سورہ طور کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى جو آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو فالو کریں گے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں رسوا نہیں ہوں گے، یعنی کامیابی ان کے لیے ہر حال میں موجود ہوگی. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عام بیان جاری کیا ہے کہ سارے لوگ زمین پہ جاؤ، جب بھی میری طرف سے کوئی رسول پیغمبر اور کتابیں آئیں گی اور تم اس کی پابندی کرو گے، فالو کرو گے تو تم پر کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور رہے وہ لوگ جو انکار کریں گے، کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو کیا ہے جھٹلائیں گے. جو لوگ انکار کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں اولئک اصحاب النار یہی لوگ کیا ہے آگ والے ہیں، جہنمی ہیں. جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں. آیات سے مراد آیات کونیہ اور شرعیہ دونوں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں زمین و آسمان، چاند ستارے وغیرہ، انسان، ان چیزوں کا انکار کرے، یا پھر جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے نماز روزہ وغیرہ، جن بھی چیزوں کا آدمی انکار کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کا انکار کریں یہی لوگ کیا ہے اصحاب النار جہنم
والے ہیں, آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اسی میں رہیں گے, یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. قاعدہ ہے, سارے لوگ جانتے ہیں کہ جہنم جو تیار کی گئی ہے وہ عدت للکافرین, وہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کوئی مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. وہ عدت للمتقین, اور جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کوئی کافر اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. اسی لیے ابو سعید الخدری کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما اہل النار هم اہلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون, کہ رہے جہنمی لوگ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور وہ زندگی ہوگی جس میں نہ وہ جئیں گے اور نہ ہی مریں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگ میں جائیں گے بذنوبہم او خطایاہم, اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنی خطاؤں کی وجہ سے. یعنی بعض اہل ایمان جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی خطاؤں کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک موت دے گا, موت کی طرح ہوگا, اور وہ بالکل کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. پھر ان کے لیے شفاعت کا حکم دیا جائے گا ایسے اہل ایمان والوں کے لیے جو جہنم میں رہیں گے ایک زمانے تک. پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی. پھر وہ گروہ در گروہ, جماعت در جماعت آئیں گے, اور ان کو جنت کی نہروں کے اندر کیا ہے, ڈبو دیا جائے گا. جنت کی نہروں کے اندر ڈبو دیا جائے گا, اور اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی بہاؤ, جس کی وجہ سے بالکل فریش اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, اور پھر وہ اہل جنت میں شامل ہو کر کے جنت کا مزہ لیں گے. لیکن جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کی صورتحال کیسی ہوگی؟ گویا کہ وہ کوئلے جیسے ہو چکے ہوں گے, جل کر کے کوئلے جیسے ہو چکیں گے. وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے, لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوئے ہوں گے. لیکن جو اہل کفر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے, کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے, کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے, یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے, جو آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 142 یا 43 تک تقریباً 100 آیات سے زیادہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا, ان کی پر نعمتوں کا ذکر ہوگا, ان پہ عذاب کا ذکر ہوگا, ان کی چال بازیوں کا ذکر ہوگا, نبیوں کے ساتھ ان کا جو طریقہ رہا اس کا ذکر ہوگا. تو یہ 100 آیات تقریباً 100 سے زیادہ آیات کن لوگوں کے متعلق ہیں؟ بنی اسرائیل کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي تم لوگ میرے عہد و پیمان کو پورا کرو. اوفی بعہدکم میں تم سے کیے گئے وعدے کو کیا ہے پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اب اس آیت میں کئی چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ جب بنی اسرائیل کہا جائے تو اس میں یہود و نصارہ سب شامل ہوتے ہیں, یہود و نصارہ سب شامل ہوتے ہیں. اور اسرائیل یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. اور یہ عبرانی زبان میں عبداللہ کے معنی میں ہے. ایل کہتے ہیں اللہ کو, ایل کہتے ہیں اللہ کو. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو ایل کہتے ہیں اللہ کو اور اسرا کہتے ہیں بندے کو. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اسرائیل کقولی کا عبداللہ, اسرائیل ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی زبان میں
عبداللہ کہتے ہو. اسی طریقے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تمام کا مطلب عبداللہ، اللہ کا فرما بردار، اس طرح کے معنی میں ہے. ایل اللہ کو کہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ کیا لقب تھا؟ اسرائیل. اور بنی اسرائیل کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی آل و اولاد، ان کی آل و اولاد. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور جتنے ان کی آل و اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو، ریممبر کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر اور تمہارے باپ داداؤں پر کی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کی پیروی اور فرما برداری کرو. یہاں خاص طور سے بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں مدینے کے، کیونکہ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی آباد تھے. یہودیوں کا 3 بڑا قبیلہ بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ موجود تھا، جو بہت پہلے فلسطین سے ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے مدینہ آ کر کے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ تورات میں انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی کا وجود ہونے والا ہے. اسی لیے جب مشرکین سے، مدینے کے مشرکین سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں خاص طور سے وہی لوگ مخاطب ہیں اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر، جو مدینے کے یہودی ہیں، اور انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر اور تمہارے باپ داداؤں پہ کی. یعنی اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کی مطابعت اور پیروی کرو، اور تم فکونوا مثل ابیکم فی مطابعت الحق، تم اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ جیسے وہ حق کی مطابعت کرنے والے تھے یعقوب. تم انہی کے اولاد ہو تو تم بھی کیا کرو؟ حق کو فالو کرو. اور حق یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر لو، جس کو تم جانتے ہو. تو تم یعقوب کے بیٹے ہو، ان کی اولاد ہو، تو تمہیں حق میں انہیں کو فالو کرنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے اے عالم کے بیٹے علم سیکھو، اے نوازنے والے کریم اور سخی کے بیٹے سخاوت تو کرو، تمہارے باپ بڑے سخی تھے. اے عالم کے بیٹے علم تو سیکھو، تمہارے باپ بہت بڑے عالم تھے. ایسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کے بیٹو تم حق کو تسلیم کرو، تمہارے باپ یعقوب حق کو تسلیم کرنے والے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی. کیا نعمت کی ہے اللہ رب العالمین نے؟ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے چند کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے کہاں ہیں؟ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. یہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یہ سارے کے سارے انبیاء کہاں ہیں؟ داؤد، سلیمان، سب کے سب کہاں ہیں؟ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، سب بنی اسرائیل میں سے، سب سوائے ایک نبی کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ بنی اسماعیل میں آئے. باقی سارے انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب کیا ہیں؟ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو. نعمت کیا ہے؟ انبیاء کا تمہارے درمیان بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمت کی. آسمان کو، بادل کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا، بادل کو بالکل قریب کر دیا جو تمہارے لیے سائے کا کام کر رہا تھا. من السلویٰ کا نزول، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات، یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہیں، تم پر کی ہیں. اسے کیا کرو؟ یاد کرو. اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرو. اور کیا کہا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم لوگ مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا. کیا وعدہ ان سے کیا گیا تھا؟ کیا وعدہ ان سے لیا گیا تھا؟
کئی وعدے لیے گئے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اور دوسری آیات میں بیان کیا ہے، اور یہ ہے کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس طرح کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کا سپورٹ کرو گے، اور اللہ کی راہ اللہ کو قرض حسنہ دے گو یعنی صدقہ و خیرات کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوفی بعہدکم، تم لوگ مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، یعنی جن چیزوں کا میں حکم دوں اسے بجا لاؤ، اور جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ، تو میں کیا کروں گا؟ اوفی بعہدکم ای ارضى عنکم وادخلکم الجنہ، تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، تم لوگ اس وقت کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، اور دیکھو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کیا وعدہ تھا؟ ایک وعدہ یہ تھا کہ اگر رسول پیدا ہو جائیں گے تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تورات میں جگہ جگہ اسے کیا ہے بیان کیا گیا، اور اس بات کا عہد و پیمان لیا گیا کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں گے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اس وجہ سے تم کیا کرو؟ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ بات یہودی اچھی طریقے سے جانتے بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ اسرائیل کون ہے، وہ جانتے تھے بنی اسرائیل کون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہنے لگے هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہے؟ آپ کو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہے؟ جب اللہ اس کے رسول بیان کریں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب؟ لیکن جب یہودیوں کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہم کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تو گواہ، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزیں سب وہ کیا ہے یہود جانتے تھے، کیونکہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اس کا ذکر موجود تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم لوگ مجھ سے ہی کیا ہے ڈرتے رہو، یعنی اگر میرے سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو کہ انجام کیا ہے خطرناک ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ اس آیت سے ایک فائدہ معلوم ہوا کہ دعوت کرنے کے وقت انسان کو اس پر کی گئی نعمتیں اگر یاد دلائی جائے، جیسے آپ کسی کے پاس گئے اور آپ اس کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو کوئی حد نہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ہٹا کٹا بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، بال اور اولاد دیا ہے، بزنس کاروبار دیا ہے، گھر اور مکان دیا ہے، کم سے کم تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اتنا انعام اور اکرام اللہ تعالیٰ کا تم پر ہوا ہے تو اس کے عوض اور بدلے میں کیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اتنی نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس موجود ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، نہ بیچو، اور مجھ سے ہی ڈرو. یہاں پر کئی چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم لوگ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات پر عمل کیا جائے کیونکہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، انجیل پر عمل کیا جائے کیونکہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے تورات ہو انجیل ہو سب منسوخ ہو گئی ہے، اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو پھر قرآن کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے؟ جو نالج تمہیں پہلے سے موجود ہے تمہارے پاس کہ ایک رسول آنے والا ہے، اس کے صحابہ ایسے ہوں گے، یہ جنگیں ہوں گی، یہ جو ڈیٹیل اور تفصیلات جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، جسے قرآن بھی بیان کرنے والا ہے، جسے قرآن بھی بیان کر رہا ہے، تو یہ تمہارے پاس جو نالج ہے، تمہارے پاس جو جانکاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ جو باتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں وہی بات قرآن بھی کر رہا ہے، تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پر ایمان لانا چاہیے، قرآن پر ایمان لانا چاہیے. یہ مصدقا لما ذکر فی التوراۃ والانجیل من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اوصاف القرآن، کہ تورات اور انجیل میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی ہیں، قرآن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ تمہاری معلومات جو ہیں وہ درست اور صحیح ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ. تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے کافر بن سکتے ہو، تیسرے کافر بن سکتے ہو، چوتھے نمبر کے کافر بن سکتے ہو، یہ مطلب نہیں اس کا. حالانکہ کفر تو اس سے پہلے، یہود سے پہلے کیا ہے؟ کفار مکہ کر چکے تھے. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تم ابھی بحیات ہو، اے بنو قینقاع، اے بنو نذیر، اے بنو قریظہ، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں. اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اور کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے گروہ میں، تمہاری کمیونٹی میں سب سے پہلے تم کافر کہے جاؤ گے، اور تمہاری دیکھی دیکھا جتنے لوگ کفر کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ بھی کیا ہے؟ تمہارے سر ہوگا. اس لیے تم پہلے کافر نہ بنو. تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ کہ اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ قرآن حق ہے، تو فوری طور پر کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہے خاص طور سے، وہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اتنا زیادہ جاننے کے بعد اولاد کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ جتنا تم اپنے کو جانتے ہو، کیونکہ انسان اپنے آپ سے زیادہ اپنی اولاد کو جانتا ہے. انسان اپنے آپ سے زیادہ اپنی اولاد کو جانتا ہے. کب آپ کا بچہ پیدا ہوا، کس ہاسپٹل میں پیدا ہوا، کن کن مراحل سے گزرا، کس اسکول میں گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوتی. آپ کو آپ کے بارے میں وہ تفصیلات اور ڈیٹیلز نہیں معلوم ہوتی. تو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب جاننے بوجھنے کے باوجود انکار نہ کرو، پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی قیمت پہ نہ بیچو. تو کیا زیادہ اگر قیمت ملے تو بیچ دیا جائے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو معمولی قیمت پہ نہ بیچو. تو کیا زیادہ اگر قیمت ملے تو بیچ دیا جائے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ تم دنیا کے لیے بیچو گے. کس کے لیے بیچو گے؟ اور دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے. حسن البصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی کہتے ہیں قلیل کیا ہے، تھوڑا کیا ہے؟ الدنیا بحذافیرها،
دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ملا کر کے قلیل ہیں. کیا ہے؟ قلیل ہے. ویسے بھی ایک قاعدہ ہے کہ ان الفانی باجمعہ قلیل بالنسبۃ الی الیسیر الباقی. اگر بہت زیادہ چیز ہو اور ختم ہو جائے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز ہو اور ہمیشہ باقی رہے تو کیا ہے؟ زیادہ. نہیں سکتے ہیں. کوئی چیز بہت زیادہ اور ختم ہو جائے تو کیا ہے؟ اس چیز کے مقابلے میں تھوڑی ہے جو تھوڑی ہو لیکن کیا ہے؟ ہمیشہ باقی ہے. تو ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا کے مالک اگر آپ ہو جائیں تو آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. پیر رکھنے کی جگہ بھی اگر جنت میں تمہیں مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے کیا ہے؟ بھاری ہے، زیادہ ہے. تو تم میری آیات کو بیچتے ہو کس لیے؟ دنیا کے خاطر. اور دنیا کیا ہے؟ بہت تھوڑی. دنیا کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے بدلے میں وہ دنیا کی چند دولت کیا ہے؟ حاصل کر لے. دنیا کی چند دولت کیا ہے؟ حاصل کر لے. اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں میں بھی چلتا آ رہا ہے کہ دنیا کی تھوڑی عزت کے لیے، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں. یہ 100 ریال کا ہے، یہ 200 ریال کی تعویذ ہے، یہ 300 ریال کی ہے، یہ پانی جو دم کیا گیا ہے یہ 500 کا ہے، یہ 400 کا ہے، یہ 300 کا ہے، یہ باٹل اتنی کی ہے. اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں. یا پھر اسی طریقے سے حق جانتے ہوئے کہ اگر اسے بیان کر دیں گے تو بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی ہماری اور ہمارے پیٹ پر لات پڑ جائیں گے، تو اس کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ دکانیں کیا ہے؟ چلتی رہے سارے کے سارے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس امت کے علماء یہودیوں کی مشابہت رکھتے ہیں. اس امت کے علماء کیا ہیں؟ وہ علماء جو حق کو چھپاتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ یہودیوں کی طرح ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود. ہمارے علماء میں سے جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے ان کی مثال یہودیوں کی طرح ہے، ان کی مشابہت یہودیوں کی طرح ہے. ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. اور ہمارے عبادت گزاروں میں جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے ان کی مثال کیا ہے؟ نصارہ کی طرح. یہ خطرناک چیز ہے. کیا ہے؟ خطرناک چیز ہے. قرآن حکیم کے اندر بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کثرت سے منع کیا. اس لیے دین علم کو دنیا کی غرض سے نہیں حاصل کرنا چاہیے. کوئی آدمی جاتا ہے اسلامی دین پڑھتا ہے، شریعت پڑھتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں عالم کہلائے، منصب پر بیٹھے، کرسیوں پر بیٹھے، فتویٰ بازی کرے یا شہادہ ڈگری حاصل کرے. سبحان اللہ، بڑا ہی خطرناک انجام اس کے لیے ہونے والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ. جو آدمی کوئی علم حاصل کرے جس علم کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، سیرت پڑھ رہا ہو، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا علم حاصل کر رہا ہو جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. ایسے علم کو وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے تاکہ عالم ہو جانے کے بعد میں پیسے کماؤں گا، عالم ہو جانے کے بعد مجھے ڈگری مل جائے گی، بڑا منصب اور عہدہ اور مقام مل جائے گا، سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں میری عزت ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایسا عالم کیا ہے؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سنن ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. یہ خطرناک چیز ہے جو لوگ علم کو ڈگریوں کے لیے
علم کو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، علم کو منصب اور جاہ کے لیے، علم کو لوگوں کے درمیان مقام بلند کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، ایسے سارے لوگ بڑے ہی مجرم اللہ رب العالمین کے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے علماء کے لیے۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جو میری آیات کو معمولی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھو تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ ایسا خوب ہوتا ہے، یہودی علماء بھی کرتے تھے اور اس دور کے علماء بھی کرتے ہیں، آدھا قرآن اور حدیث سے لیا اور آدھا کیا ہے اپنی طرف سے ملا لیا، یا کچھ کا کچھ معنی بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، مرج نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ مت ملاؤ، اور یہ نہ کہو کہ یہودی اور نصرانی یہ اللہ ہی کا دین ہے، اس کے ساتھ کیا اسے نہ ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ، جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اگر آپ ان آیات پہ غور کریں گے اور اس امت کے ان علماء جو علماء سو کہے جاتے ہیں، برے علماء کہے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ انہی علماء کے متعلق یہ آیات کیا ہے نازل کی جا رہی ہے، جو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آپ پوچھنے کے لیے جائیے، ان کا آپ ایک مسلک ہے، ان کا ایک جھنڈا ہے، اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو اتنا مرج اور ملا کر کے بیان کر دیتے کہ آپ پر حق واضح ہی نہیں ہو پاتا ہے، آپ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے۔ اس طریقے سے حق اور باطل کو کیا ہے گڑبڑ کر دیتے ہیں تاکہ آپ پر معاملہ واضح نہ ہو، حالانکہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، اس لیے کہ میڈیا کا زمانہ، اگر میں نہیں بھی بیان کروں گا تب بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پاکستان کے ایک زبردست عالم دین، حنفی مذہب میں سورۃ الفاتحہ جنازے میں نہیں پڑھی جائے گی، حنفی مذہب میں سورۃ الفاتحہ جنازے میں نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر پڑھتے ہیں تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ لیکن بڑے عالم شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، بھائی کا جنازہ پڑھنا ہوا تو اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، اور کہا بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو یہ کہا کہ میرے نزدیک عبداللہ ابن عباس کی روایت زیادہ مضبوط ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حق تو آپ زمانے سے جان رہے، پھر اس حق کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس حق کو بیان کیوں نہیں کیا؟ جس چیز کو حق جانتے اسے بیان کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو بھی حق کو کیا ہے چھپا دو۔ اس لیے قیامت کے دن بہت سارے علماء آئیں گے جو دنیا کے اندر یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، لیکن مذہب کے خلاف ہونے کی وجہ سے، مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس حق کو بیان نہیں کیا ہوگا، چھپایا ہوگا۔ اور یہ یہودی طریقہ ہے، مکمل یہودیوں کا طریقہ ہے، اگر اس امت کے علماء کے اندر کیا ہے پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کو گزارا گیا جس کے منہ میں کالیک پوتی گئی تھی اور کوڑے لگائے گئے تھے، کالیک پوتی گئی تھی اور کوڑے لگائے تھے۔ کس جرم کی بنیاد پہ؟ شادی شدہ ہو کر کے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی علماء کو بلایا، صحیح مسلم کی روایت، یہودی علماء کو بلایا اور کہا کہ ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، صحیح بتاؤ کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو یہی سزا تورات میں بیان کی گئی؟ یہودیوں کے علماء سے کہا۔ تو سارے علماء نے جھوٹ بولا، کہا نام ہاں یہی سزا ہے تورات کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک عالم کو بلایا بعد میں، فدعا رجلا من علمائهم، ان علماء یہود میں سے ایک عالم کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل کی ہے، اہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، صحیح بتاؤ کہ تمہاری کتاب تورات میں زنا کی یہی سزا بیان کی گئی ہے جو تم دے رہے ہو؟
جسے آپ نے الگ سے بلایا اس نے کہا نہیں. اور اگر آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی صحیح بات نہ بیان کرتا. تورات میں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ رجم ہے. نجدہ الرجما، ہماری کتابوں میں تورات میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اسے کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا جائے. آج بھی سیم یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے. وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر میل ہوتا ہے اور جو عام طور سے مسلک کے علماء ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی پابندی جو ضروری نہیں سمجھتے. یہ خطرناک قسم کا جرم اور گناہ ہے. قرآن بیان کرتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً جو لوگ چھپا لیتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے، بینات واضح چیزوں میں سے، ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ ہم نے کتاب میں اسے کلیئر بیان کر دیا ہے، بیان کرنے کے بعد بھی اسے چھپا لیتے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوتی رہیں گی اور تمام لوگوں کی کیا ہے؟ لعنتیں ہوتی رہیں گی. تو اس طریقے سے یہ 5 آیات اللہ کی توفیق سے اس کا ترجمہ مکمل ہوا. خاص طور سے 3 آیات جو ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 40، 41 اور 42، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تم میرے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو معمولی چیزوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو. حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، اور نہ ہی حق کو جانتے بوجھتے چھپاؤ. گویا کہ اگر کوئی آدمی نہیں جانتا تھا اور مسئلہ غلط اس سے ہو گیا تو اس پر مواخذہ اور پکڑ نہ ہوگی.